السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، یہ جو 12 ربیع الاول کا میلاد شریف اور جلوس ہے، یہ منانا صحیح ہے؟ جی، جلسہ اور جو جس طریقے سے آپ منا رہے ہیں نا میلاد، پہاڑیاں لگا کر، جلسے کروا کر اور فتوے لگا کر، یعنی کہ یہ آپ کر رہے ہیں ساری بدعات دین کے اندر، ٹوٹل A to Z یہ ساری بدعات ہیں دین کے اندر۔ ریلیں لگانا، لائٹیں لگانا، یہ لائٹیں نہ ہوتی تو ہمارا تو کردار ایمان سے ثابت ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس کے بعد آپ ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں، ہم پر نہیں، آپ صحابہ کرام پر بھی، حضرت علی پر بھی، اہل بیت پر بھی، پتہ نہیں کس کس کے اوپر آپ کا یہ فتویٰ جاتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ کہیں گے نا تو پھر تو ہم آپ کو لازمی پکڑیں گے، کیونکہ آپ نے دین کے اندر گستاخی کی ہے۔ اگر کوئی غریب بندہ دین کے اندر حضور کی گستاخی کرتا ہے، صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، آپ تو اس کا گاٹا اتارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی غلطیاں نہیں نظر آ رہی کہ آپ کا یہ والا جملہ کس کس صحابی کے اوپر جا کے فٹ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ گریز کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پیدا ہوئے تھے، تو آپ ہر پیر کو میلاد منائیں۔ ربیع الاول میں 12 تاریخ ثابت نہیں ہے، بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ تو آپ اگر ربیع الاول کا مہینہ تو ثابت ہے، آپ ربیع الاول میں کسی بھی دن منا لیں، چلیں وہ دن 12 ہی کا ہے، لیکن آپ 12 کو جلوس نہ منائیں، آپ ریلیں نہ لگائیں گلیوں کے اندر، کچھ بھی نہیں ہونا ان سے، کیونکہ آپ صحابہ سے زیادہ عاشق نہیں ہیں، صحابہ نے نہیں یہ کیا۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے کر لیا، لیکن اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، آپ بھی کرو، جو نہیں کر رہا وہ ابلیس ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، آپ 12 ربیع الاول کو، اب صبح 12 ربیع الاول ہے نا، تو آپ جا کے روزہ رکھ لیں۔ ابھی فجر کا ٹائم ہے، آپ نماز پڑھیں، گھر جائیں، کھانا شانا کھا کے روزے کی نیت کر لیں اور روزہ رکھیں آپ۔ تو میلاد منانا تو درست ہے، لیکن طریقہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہو۔ اگلا سوال۔ شیعہ حضرات کا علی ولی اللہ کہنا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے، بلکہ عبادت ہے۔ علی ولی اللہ کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی اللہ کے دوست ہیں۔ ولی جو ہے نا، ولی کے معنی دوست کے ہیں، تو یہ بالکل درست جملہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو اس سے چیڑا ہے، بلکہ حضور کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ علی سے بغض رکھے گا مگر منافق، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت علی کا نام لیں اور کئی چہرے آپ دیکھ لیں بگڑتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ 3 صحابہ کی کانفرنسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 3 خلفائے راشدین کی، جس کے اندر حضرت علی کی کانفرنسز کم دیکھی جاتی ہیں، اور جو کوئی کروا لے تو اس کے اوپر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے۔ تو اس چیز کو ذرا سا دیکھیں آپ۔ باقی جو اس علی ولی اللہ اذان میں ایڈ کرنا، جیسے آپ اذان سے پہلے صلوات پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے نا، ایسے یہ بھی غلط ہے۔ حضرت علی کا جو نام ہے نا وہ اذان میں لینا یا نماز میں لینا، تو باقی یہ بدعت ہے۔ باقی تو حضرت علی کا نام بلکہ بلند کریں، حضرت علی کا بھی ذکر، کیونکہ حضرت علی علم کا دروازہ ہیں۔ اگر حضرت علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہے تو حضرت علی اس کا دروازہ ہیں۔ اگلا سوال۔ کسی اور مکاتب فکر کے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر آپ اپنے مکاتب فکر کے پیچھے پڑھی نا، بلکہ اپنا مکاتب فکر کیا ہے، مسلک تو کوئی جڑ سے ہی کوئی چیز ہی نہیں نا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں، نبی کے دور میں 313 1000 کے اوپر بھاری کیوں تھے؟ وہ اس لیے تھے کیونکہ اس لشکر کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی موجود تھے، اور سارے مسلمان تھے، نہ کوئی سنی، نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی وہابی، نہ کوئی دیوبندی، سارے کے سارے ہی جتنے بھی ہیں ٹوٹل مسلمان تھے، کیونکہ اس وقت امام ایک تھا، کیونکہ اس وقت عقیدہ سب کا ایک تھا کہ ہم نے ماننا ہے تو صرف نبی کی ماننی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ حضور کی وفات سے پہلے آخری حج کے دوران حضور کے اوپر آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے نبی آج کے دن تم پر دین مکمل ہو گیا۔ جب نبی کے اوپر دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد جو چیز نئی ایڈ ہوگی ہم اس کو بدعت کہیں گے۔ ہاں، اب
عشق میں جو مرضی کام کریں لیکن اس کو شریعت کا حصہ نہ بنائیں. اور جب آپ کہیں گے نا کہ یہ شریعت کا حصہ ہے پھر تو ہم کہیں گے نا کہ نہیں جی یہ نئی چیز ایڈ کی ہے یہ بدعت ہے, ہم نے اس کو ہائی لائٹ لازمی کرنا ہے. باقی آپ سبھی مکاتب فکر کے پیچھے پڑھیں نماز. اب کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ کے پاس حفظ کی ڈگری ہے اور آپ کے پاس جو ہے نا عالم دین کی ڈگری نہیں ہے, تو پھر ہم ایڈریس یہ کوٹ کریں گے کہ جناب جی رکو ذرا صبر کرو, آگے چلیں کہ آپ کے جو مولانا حضرات ہیں اور آپ کے جتنے بھی مولوی ہیں, آپ اگر بریلوی مجھے سن رہے ہیں تو آپ کے اوپر وہابی فتویٰ نہیں لگاتے کہ آپ کافر ہیں, اور آپ وہابیوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہو کہ وہ کافر ہیں. آپ دونوں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو, اور آپ دونوں جو ہے نا دیوبندیوں اور شیعوں کو کافر سمجھتے ہو, شیعہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں. کافر آپ کھیل رہے ہو. میں اگر سنیوں کے مدرسے سے سند لے آؤں تو وہابی غلط کہیں گے, وہابیوں سے لے آؤں سنی غلط کہیں گے, دونوں سے لے آؤں دیوبندی غلط کہیں گے, دیوبندیوں سے لے آؤں شیعہ غلط کہیں گے, شیعہ سے لے آؤں یہ تین غلط کہیں گے, سارے ہی اس کے اندر مکسچر بن جائے گا, کھچڑی پک جائے گی. لہذا ہمیں ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کو بھی ہمیں فالو کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. ہمارا صرف یہی پیغام ہے ویڈیو کے ذریعے کہ آپ اس کو فالو کریں جس کی قبر مدینے کے اندر ہے. بس اتنا سا ہمارا پیغام ہے. آپ جائیں اپنا دین سرچ کریں. اب تو بچہ دین کی نالج لینے کے لیے نکل رہا ہے گھر سے, جب سے ہمارے استاد محمد علی مرزا صاحب کو سنا ہے, جب سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز آئی ہیں, جب سے مولانا اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیوز آئی ہیں, جب سے غامدی جیسے انسان پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں. غور کریں, فکر کریں, قرآن پاک کو آپ کس لینگویج میں پڑھ رہے ہیں. عربی میں آپ کو عربی آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں آتی, کئیوں کو نہیں آتی. پاکستان میں بلکہ 95% 96% لوگ ہوں گے جن کو عربی نہیں آتی, اور وہ ایسے ہی پڑھی جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. نماز کے اندر خشوع و خضوع کب آئے گا؟ جب آپ کو پتہ لگے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں, ہم کیا رہے ہیں, اس سے مانگ کیا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں جناب جی بسم اللہ کا ترجمہ کئی لوگوں کو نہیں آتا, تو جب ہمیں ترجمہ آئے گا تو پھر ہمیں نماز کے اندر مزہ بھی آئے گا, تب ہمیں پتہ بھی لگے گا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. نماز میں دل بھی لگے گا اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ اندر سے صاف کرے گا, اس نماز کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا. جب ہم قرآن کو قسموں کے لیے رکھ لیتے ہیں اور ہم قرآن پاک کو بہن کی رخصتی کے اندر اس کے سر کے اوپر قرآن کے سائے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کچہریوں میں قسمیں کھلوانے کے لیے رکھا ہوا ہے. قرآن پاک اس چیز کے لیے نہیں ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر ان آیتوں کو بیان کرے اور امت اس سے عبرت حاصل کرے, اس کے اوپر عمل کرے. عمل کب کرے گی؟ جب اس کو پتہ لگے گا. اردو میں پڑھیں گے. آپ کے تو عالم دین پہلے سے فتویٰ لگا کے کھڑے ہیں, قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے, ڈائریکٹ نہ پڑھنا, عالموں کے ذریعے پڑھو. مولوی نام کا کنسیپٹ تو دین میں ہے ہی نہیں نا. ہر بندے کو مولوی ہونا چاہیے, بلکہ مولوی نہیں, ہر بندے کے پاس دین کا علم ہونا لازمی ہے. ہر بیٹے کو چاہیے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھائے اگر خدا نخواستہ فوت ہو جائے اس کی زندگی میں. تو ہر بھائی کو چاہیے کہ اپنی بہن کا نکاح خود پڑھائے. اور اگر آپ مسجد میں جائیں امام صاحب کے محتاج نہ ہوں آپ, تاکہ ایک بیچارہ امام ہے اس کو 25,000 روپے تنخواہ پہ رکھ لیتے ہیں, دلیل کرتے ہیں اس کو, اس بیچارے کی تو ڈیوٹی بن گئی, وہ تو نہ جاب کر سکتا نہ کوئی چکر. تو آپ یہ دیکھیں کہ مسجد کے اندر نا جو سب سے سوبر پرسنالٹی ہے نا وہ جماعت کروائے, وہ خواہ کسی بھی مکاتب فکر سے ہو لیکن سنت کے مطابق وہ نماز پڑھائے, تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں. دیٹس اٹ. وما علینا الا البلاغ المبین.